وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو صحت مند تھے لیکن کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ ہاسپٹلوں کے حوالے ہو گئے، بستر کے حوالے ہو گئے۔ اور بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن ان کی حیات نے وفا نہ کی اور ان کی صحت نے وفا نہ کی، وہ کسی عذر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ مسجد کو آنے سے رک گئے۔ یقیناً یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، پہلے اس کا شکر بجا لانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے جو تڑپے ہیں اور جو دعائیں مانگے ہیں اور اس امت کی اتنی فکر کی ہے، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی: کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے جو دعائیں مانگے ہیں، یہاں تک کہ میدان محشر میں بھی جب انبیاء علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے: یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، اے اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ سب کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوں گے: یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں۔ ہم رسمی طور پر اعمال کو کرنے والے اور رسمی طور پر ہم ایمان والے بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم حقیقی مسلمان بننے کے لیے
یہ بات ضروری ہے کہ ہم کامل مومن بن جائیں، اور اللہ کے وعدے صرف اور صرف ان مومنین سے ہے جو مکمل طور پر دین پر چلتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چلتے ہیں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کے تابع ہو کر چلتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتے، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یہ لیلۃ القدر کی دوسری تاخرات ہے، جو عنوان دیا گیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ بات کروں گا۔ لیلۃ القدر بھی اللہ رب العزت نے اس لیے عطا فرمائی کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی 60 سال 70 سال ہونے کو لے کر آپ بڑے غمگین ہوئے کہ اتنی کم عمر والی میری امت ہوگی، تو پچھلی امتوں کی عمر تو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ میری امت سے عبادت کے اعتبار سے آگے بڑھ جائیں گے۔ کس کے اعتبار سے؟ عبادت کے اعتبار سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا اس بات کا، تو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے ہزاروں برس عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہزاروں برس، میری اور آپ کی عمر کتنی ہے بھائی؟ 60 سال 70 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو لیلۃ القدر میں بھی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں اور آپ کی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اس امت سے ہے، اس کو اللہ نے بتلایا ہے کہ آپ ایک رات میں عبادت کر لیں گے تو ہزاروں مہینے عبادت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو لیلۃ القدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈنے، اس میں عبادت کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ امت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے، اس کی آخرت سنور جائے، اس کی آخرت بن جائے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اسی لیے اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ پچھلی امتوں میں لیلۃ القدر نہیں تھی۔ اس طرح سے رمضان کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، سحری کا اہتمام، تاخراتوں کو تلاش کرنے کا اہتمام پچھلی امتوں میں نہیں تھا۔ اس امت کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، اسپیشلٹی ہے کہ یہ امت ایک رات میں عبادت کریں گی تو کئی مہینوں عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد جو ہم سنتے ہیں بار بار کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت ایسی کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو ہم خیر امت کہلائیں گے، ہم خیر امت کہلائیں گے۔ ورنہ معاملہ کیا ہوگا؟ جیسے میں اور آپ رمضان کے 22 دن مکمل کر چکے ہیں، اللہ نے شیطان کو بند کر دیا ہے، یہ بھی اللہ کا ہم پر کرم ہے
اگر اللہ رب العزت شیطان کو کھلا چھوڑ دیتے اور ہمیں کہتے کہ تم روزہ رکھو، سحری کرو، افطار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرو، تو شیطان تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے کہا جا تو بندوں کو بہکا لے، لیکن تیرے بہکاوے میں وہ لوگ آئیں گے جو میرے بندے نہیں ہوں گے. میرے بندے تو وہ ہوں گے جو تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ کہہ دیا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندے نہیں ہیں، جو اللہ کے بندے نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر کے گویا کہ ہم پر رحم فرمایا. شیطان کو بند کر کے اللہ نے ہم پر رحم فرمایا کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور ہم رمضان اور غیر رمضان میں فرق محسوس کریں کہ شیطان جب آزاد ہوتا ہے تو میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، ذکر و اذکار سے دور ہے، بازاروں کو آباد کر رہے ہیں، ہوٹلوں کو آباد کر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ملازمت میں لگے ہوئے ہیں. اذان ہو رہی ہے، جس طرح رمضان میں بھی اذان ہوتی ہے اس طرح غیر رمضان میں بھی اذان ہو رہی ہے، لیکن میرا اور آپ کا مسجد کو پہنچنا اس وقت آسان نہیں ہے. کیوں؟ شیطان کو اللہ نے آزاد رکھ دیا، اور شیطان انسان کے پیچھے ایسے لگا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ انسان کے پیچھے شیطان ایسے لگا ہوا ہے جیسے خون کا دوڑنا ہوتا ہے. جسم میں جس طرح خون دوڑ رہا ہے میرے اور آپ کے، اگر جسم کا خون دوڑنا رک جائے، خون کا دوران رک جائے، تو بندے کو ہاتھ لگا کے دیکھیں گے، دیکھ کر کہیں گے جب باڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، خون جب گردش کرنا رک گیا تو اس کی باڈی ٹھنڈی ہو گئی، ہاتھ لگا کے دیکھ کے بولتے کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا، روح قبض ہو گئی. تو جس طرح خون دوڑ رہا ہے اسی طرح خون کا دوڑنا جس طرح نہیں رکتا، اسی طرح شیطان کا بھی بہکانا نہیں رکتا. تو اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کر کے ہم پر رحم کیا ہے، ہمیں جائزہ لینے کا موقع دیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیسے امتی بن کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے کیسے صفات ہونا چاہیے، کیسے اعمال ہونا چاہیے، اللہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے. وہ بندہ جو سال بھر جو مسجد میں دکھائی نہیں دیتا، وہ بندہ رمضان کے موقع پر مسجد میں دکھائی دیتا، پہلی صف میں نظر آتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ وائرس کو ہٹا دیا. شیطان کیا ہے بھائی؟ وائرس ہے. اس کا کام کیا ہے؟ بہکانا ہے، سسٹم کو خراب کرنا ہے. جیسے آپ کے سسٹم میں اینٹی وائرس کا ہونا ضروری ہے، بغیر اینٹی وائرس کے کام نہیں چل سکتا. آپ کو بار بار سگنل بتاتے رہتا ہے کہ اینٹی وائرس سے آپ اس وائرس کو بھگاؤ تاکہ آپ کا سسٹم آسانی سے چلے. تو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے شیطان کو قید کر کے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں، ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، ہم اپنے معاملات کے بارے میں سوچیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی چاہتے ہیں ویسی ہی ہے؟ اس کا جائزہ لیں ہم. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک موقع ہمیں عنایت فرمایا. اس موقع کو غنیمت جاننا. لیکن ہمارا معاملہ مختلف ہے کہ رمضان المبارک میں بھی شیطان تو قید ہے، لیکن 11 مہینے جو شیطان محنت کر کے گیا ہے، اس کی محنت
کو ہم ضائع ہونے نہیں دیتے، اس کی محنت کو ہم ضائع ہونے نہیں دیتے، بلکہ ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے شیطان کے بہکاوے میں غیر رمضان میں جیسی زندگی ہم نے گزاری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تم اگر کامل مومن بننا چاہتے ہو اور میرے امتی تم بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ تم میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جاؤ۔ تمہاری خواہشات، تمہارے جذبات، تمہارے کاروبار، تمہاری ملازمت، تمہاری ساری زندگی میرے لائے ہوئے دین کے جب تک تابع نہیں ہوگی اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ نام کے مومن تو ہو سکتے ہو لیکن کام کے مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کو ایسی چیزوں سے ڈھانک دیا ہے جو تم کو پسندیدہ نہیں ہے، وحفت النار بالشہوات، اور دوزخ کو اللہ رب العزت نے خواہشات سے ڈھانک دیا ہے۔ جو بندہ خواہشات پر چلے گا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر مسجد سے دور، قرآن سے دور، ذکر و اذکار سے دور رہ کر زندگی گزارے گا، اپنی من مرضی کی زندگی گزارے گا، حفت النار بالشہوات، تو وہ کہاں چلے جائے گا؟ دوزخ میں چلا جائے گا۔ شہوتوں سے اللہ نے ڈھانک دیا ہے کہ جو مرضی میں آیا کرتے جا رہے ہیں، جو اچھا لگ رہا ہے کرتے جا رہے ہیں، تو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، ہم اپنے اخلاق کو بنائیں گے، اپنے اعمال کو بنائیں گے، نماز کو ادا کریں گے اور قرآن سے تعلق قائم رکھیں گے، مسجد سے تعلق قائم رکھیں گے اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہمارے حق میں جنت کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ کرنا آسان نہیں ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، کہ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں آئے گی۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینا، اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اذان ہو رہی ہے خاموش بیٹھ جانا، اذان ہو رہی ہے اپنے آپ کو ہر کام سے فارغ کر کے اذان کے کلمات کو دہرانا، پھر اذان کے کلمات کا جواب دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک تو زبان سے اذان کا جواب دینا ہے، دوسرا چل کر زبان سے چل کر اذان کا جواب دینا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے آزاد کر دیا ہے۔ وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں بہکاؤں گا، وہ ہمیں بہکائے گا۔ تو جنت حاصل ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم اپنے کاروبار میں ہیں، ملازمت میں ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی کی محفل مجلس چل رہی ہے، ایسے موقع پر اپنے آپ کو اس مجلس سے نکال کر مسجد تک آنا یہ کوئی آسان بات نہیں۔ اللہ نے خوب فراغی دی ہے، خوب مال و دولت دی ہے، خوب آسانیاں پیدا کی ہے، آسانی کے ساتھ زندگی چل رہی ہے، سارا سیٹلمنٹ ہو چکا ہے ہر چیز کا، آسانی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ اس موقع پر ایسی زندگی میں مسجد کی طرف آنا، اعمال کی طرف آنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، اپنے آپ کو حلال اور حرام کے فرق کے ساتھ زندگی گزارنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، تو جنت ایسے ہی حاصل نہیں ہوگی۔ جنت کے لیے
مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ جنت کے لیے اپنے آپ کو صفات والا بنانا، اپنے آپ کو کامل مومن بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنے آپ کو تابع کرنا، اپنے آپ کو رزق حلال کھانے والا بنانا، اپنے آپ کو حرام مال سے بچانا، اپنے آپ کو نماز کا پابند کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی صفات بتلائی ہے کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھولا بھالا بنانا، اپنے آپ کو سیدھا سادہ بنانا۔ مومن معاف کرنے والا ہوتا ہے، مومن لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کا فائدہ پہنچانے والا بنانا یہ کوئی آسان بات نہیں۔ دعا کرتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنك عفو کریم، اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم آنس وحشتنا في قبرنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ اے اللہ 22 رمضان تک پہنچ گئے، اے اللہ بقیہ جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں اے اللہ خوب عبادت کرنے، تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے، اے اللہ آپ سے خوب مانگنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی بخشش کا اعلان فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی بخشش کا اعلان فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائیے، ساری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں اے اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے اور ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں حصہ عطا فرمائیے، جن چیزوں سے پناہ چاہیے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا